الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شہادت فرزند ابن مسلم کے بارے میں بتاؤں گی، یعنی حضرت مسلم کے بیٹوں کی شہادت۔ جب ابن زید کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی آئے تھے تو زید نے فوراً اعلان کر دیا کہ جو شخص مسلم کے بچوں کو چھپائے گا وہ سزا پائے گا، جو ان کو ہمارے پاس لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ ابن زید کے اس اعلان کو سن کر قاضی صاحب گھبرا گئے، کیونکہ وہ بچے ان کے گھر میں موجود تھے۔ قاضی صاحب نے اپنے بیٹے اسد سے کہا، آج ایک قافلہ مدینہ منورہ کی طرف جانے والا ہے، ان کو بچوں کو لے کر کسی محب اہل بیت کے سپرد کر دو اور نصیحت کرنا کہ ان کو حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دے۔ لیکن ان کے جانے تک وہ قافلہ چلا گیا۔ اس نے کہا، وہ دیکھو قافلہ، تم دونوں بھاگ کر اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ۔ لیکن جب دونوں بچے بھاگنے لگے تو قافلہ غائب ہو گیا۔ ننھے بچے اس تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر رونے لگے اور ماں باپ کو پکارنے لگے۔ ابن زید کے اعلان کو سن کر مال کی تلاش رکھنے والے سپاہی جو بچوں کو تلاش میں نکلے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بچوں کو پا لیا اور پکڑ کر ابن زید کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے بچوں کو جیل میں رکھا۔ جیل کا داروغہ غیر مشکور نامی محب اہل بیت تھا۔ ان بچوں کو بے کسی پر بہت زیادہ ترس آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ بچوں کی جان بچانی ہے، چاہے اپنی ہی جان چلی جائے۔ اس نے رات کے اندھیرے میں بچوں کو جیل سے نکال کر اپنے گھر لایا، کھانا کھلایا، اپنی انگوٹھی بطور نشانی دی اور شہر کے باہر قدسیہ کی راہ پر لا کر کہا، تم لوگ رستے میں چلتے جاؤ، جب قدسیہ پہنچ جاؤ تو کوتوال سے ملنا، ہماری انگوٹھی دکھانا اور سارے حالات بیان کرنا۔ وہ ہمارا بھائی ہے، تم کو حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ دونوں بچے قدسیہ کی راہ پر چل پڑے، مگر چونکہ انہیں بھی اس ننھی عمر میں شہادت سے سرفراز ہونا تھا، اس لیے وہ راستہ بھول گئے۔ رات بھر چلتے چلتے جب صبح ہوئی تو گھوم پھر کر اسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے وہ کوفہ کی باہر قدسیہ کی راہ پر چلے تھے۔ ننھا سا کلیجہ خوف زدہ تھا اور دونوں بھائی پھر نہ کوئی پکڑ کر ابن زید کے پاس لے جائے۔ قریب میں ایک کھوکھلا سا درخت بھی تھا، پاس ہی ایک کنواں تھا۔ دونوں بھائی اس درخت کی آڑ میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لونڈی پانی بھرنے آئی۔ جب ان بچوں کو چھپے ہوئے دیکھا تو قریب آئی اور ان سے کہا، اے شہزادوں، تم کون ہو اور یہاں کیوں چھپے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مسلم ابن عقیل کے یتیم بچے ہیں اور بھٹکے ہوئے مصیبت زدہ مسافر ہیں۔ لونڈی نے کہا، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا نام سنتے ہی وہ رونے لگے۔ اس نے کہا، تم ضرور مسلم ابن عقیل کے فرزند ہو۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس نے کہا، غم نہ کرو، میں اس بی بی کی لونڈی ہوں جو محب اہل بیت ہے، آؤ چلو میں اس کے پاس لے چلتی ہوں۔ دونوں صاحبزادے اس کے ساتھ ہو لیے۔ لونڈی ان کو لے کر اپنی ملکہ کے پاس لے گئی اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اسے صاحبزادوں کی تشریف آوری پر بہت خوشی ہوئی۔ اس خوشی میں بی بی نے لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اب وہ صاحبزادوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئی تھی اور ہر طرح سے انہیں تسلی دی کہ فکر نہ کر، اور لونڈی سے کہا کہ ان کی تشریف آوری کا راز پوشیدہ رکھنا، میرے شوہر حارث کو نہ بتانا۔ ادھر ابن زید کو جب معلوم ہوا کہ مشکوک داروغہ نے جیل سے دونوں بچوں کو رہا کر دیا ہے تو اس نے کہا کہ مشکوک کو بلا کر پوچھا کہ تم نے مسلم کے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا، میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور رضا کے لیے ان کو رہا کر دیا۔ ابن زید نے کہا،
اور تو مجھ سے نہیں ڈرا؟ اس نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابن زید نے کہا تجھے ان بچوں کو رہا کرنے میں کیا ملا؟ اس نے کہا مجھے امید ہے ان کو رہا کرنے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں گے۔ مگر تو مسلم بن عقیل کے شہید کس نے کیا؟ مگر تو مسلم ابن عقیل کو شہید کرنے کے بعد سب تم اس نعمت سے محروم رہ جاؤ گے۔ ابن زید غصے میں آ گیا اور کہا میں ابھی تجھے سزا دوں گا۔ اس نے کہا مشکور کے آگے اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو سب کی سب ان پر قربان ہیں۔ ابن زید نے جلاد سے کہا اسے اتنے کوڑے مارو کہ وہ مر جائے۔ جلاد نے جب کوڑے مارنا شروع کیے تو مشکور پہلے کوڑے پر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسرے پر کہا الہ العالمین مجھے صبر عطا فرما۔ تیسرے پر کہا خداوند مجھے بخش دے۔ چوتھے پر کہا الہ مجھے اہل بیت نبوت کی محبت میں یہ سزا مل رہی ہے۔ پانچویں پر کہا یا الہی مجھے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا دے۔ پھر اس کے بعد خاموش ہو گیا اور جلاد نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ادھر وہ نیک بی بی دل و جان سے بچوں کی خدمت میں لگی رہی اور ہر طرح سے ان کی خدمت کرتی رہی۔ پھر رات کو کھانا کھا کر ایک الگ کمرے میں سلا دیا۔ اتنے میں اس کا شوہر حارث بھی آ گیا۔ اس نے پوچھا آپ سارا دن کہاں رہے؟ حارث نے کہا داروغہ جیل مشکور نے مسلم کے بچوں کو رہا کر دیا تو میں پورا دن ان کو تلاش کرتا رہا۔ ابن زید نے کہا جو شخص ان بچوں کو پکڑ کر لائے گا اسے انعام و کرام دیا جائے گا، اور میں دن بھر انہی بچوں کی تلاش میں رہا۔ اس بھاگ دوڑ میں میرا گھوڑا بھی مر گیا۔ عورت نے کہا خدا سے ڈر، اہل بیت نبوت کے بارے میں اس طرح کے خیالات دل سے نکال دو۔ کہنے لگا چپ رہو، تجھے کیا پتا جو شخص ان بچوں کو لائے گا اسے انعام و کرام دیا جائے گا۔ حارث کا دل سیاہ ہو چکا تھا اور عورت کی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ آدھی رات کے بعد بڑے بھائی محمد نے خواب میں دیکھا اور بیدار ہو کر چھوٹے بھائی کو جگایا اور کہا اٹھو اب سونے کا وقت ختم ہو گیا، ہماری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ابھی میں نے خواب میں دیکھا، ابا جان کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ وہ سب جنت کی سیر کر رہے تھے۔ چھوٹے بھائی نے کہا میں نے بھی ابھی اسی طرح کا خواب دیکھا۔ یہ کہہ کر دونوں بھائی رونے لگے۔ ان کے رونے سے حارث بدبخت کی آنکھ کھل گئی۔ ظالم نے بیوی کو جگا کر پوچھا کہ یہ بچوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عورت بے جان سہم گئی، اس کمرے کی طرف گیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا دونوں بچے روتے روتے بے حال ہو رہے ہیں۔ حارث نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے چونکہ اس گھر کو اپنے لیے پناہ سمجھا تھا بچے، اس لیے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے یتیم بچے ہیں۔ ظالم یہ سن کر غصے سے بے قابو ہو گیا اور کہا میں سارا دن تم کو کہاں ڈھونڈتا رہا مگر تم میرے گھر میں ہی عیش کر رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور ان کو بے رحمی سے مارنا شروع کر دیا۔ عورت دوڑتی ہوئی آئی اور حارث کے قدموں پر گر گئی اور اپنا سر رکھا، نہایت عاجزی کے ساتھ روتی ہوئی کہنے لگی ادھر یہ فاطمہ کے راج دلارے ہیں، میرا سر کچل کر اپنی ہوش کی آگ بجھا لو، مگر فاطمہ کے جگر مگر فاطمہ کے لگتے جگر کو مت مارو۔ حارث بدبخت نے اسے اتنے زور سے ٹھوکر ماری
बेचारी एक खंबे से टकराई और लहूलुहान हो गई। जालिम बच्चों को मारते मारते थक गया तो दोनों भाइयों की जुल्फों को खींचकर आपस में एक दूसरे से बांध दिया। इसके बाद ये कहता हुआ कोठरी से बाहर निकल आया कि जिस कदर तड़पा हूँ तुमको भी तड़पाऊंगा और सुबह तक तड़पते रहो। मेरी चमकती हुई तलवार तुम्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगी। सुबह हुई, जालिम ने तलवार उठाई, जहर में बिछा हुआ खंजर उठाया और कोठरी की तरफ बढ़ा। नेक औरत ने दौड़कर पीछे से इसकी कमर थाम ली। हारिस ने इतने जोर से झटका दिया कि इसका सर एक दीवार से टकरा आ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। जब वो कोठरी में दाखिल हुआ तो इसे देखकर दोनों बच्चे कांपने लगे। बदबख्त ने आगे बढ़कर दोनों भाइयों को जुल्फें पकड़ ली और बेदर्दी के साथ उन्हें बाहर लाया। तकलीफ से दोनों भाई तलमतला उठे और रोकर फरियाद करने लगे, लेकिन जालिम को तरस ना आया। इसने सारा सामान की तरह एक खच्चर पर लाद कर दरियाए फरात की तरफ चल पड़ा और जब इसके किनारे पहुंच गया तो इन्हें खच्चर से उतारकर जुल्फें खोल गईं और सामने खड़ा किया। फिर इसे तलवार निकाली ही थी कि इतने में इसकी बीवी हाँफती कांपती आई और इसने अपने शोहर को हाथ पकड़ लिया और खुशामद करते हुए कहा, खुदा के लिए आप भी मान जाओ, अहले बैत तेरे सालत के खून से अपने हाथ मत रंगो। मगर वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। बच्चों की नन्ही जान सूखी जा रही थी। तलवार सामने से हटा लो। हारिस फिर शैतान पूरी तरह सवार था। जालिम ने बीवी की परवाह ना की और वो जख्मी होकर गिर पड़ी और तड़पने लगी। बच्चे ये मंजर देखकर सहम गए। अब हारिस अपनी तलवार लेकर बच्चों की तरफ बढ़ा। ये देखकर बड़ा भाई चीख उठा, खुदा के वास्ते पहले मुझे शहीद कर दो, मैं अपने भाई की तड़पती हुई लाश नहीं देख सकता। और छोटे भाई ने सर झुकाते हुए कहा, बड़े भाई के कत्ल का मंजर मैं नहीं देख सकता, खुदा के वास्ते पहले मेरा सर कलम कर दो। जालिम की चमकती हुई तलवार से दोनों नन्ही सी जान की चीखें बुलंद हुई। यतीम बच्चों के सर कलम हो गए, सर खून में तड़पने लगे और वो दोनों शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इन खच्चों पर हारिस ने जब बच्चों को शहीद कर दिया तो इनकी लाशों को दरियाए फरात में फेंक दिया और सरों को रखकर तलवार इब्ने ज़ैद के सामने पेश किया। इसने कहा, इसमें क्या है? हारिस ने कहा, अना मोहरामी के लिए। हारिस अपने लिए आपके दुश्मन का सर काट कर लाया है। इब्ने ज़ैद ने कहा, ये मेरी कौन सी दुश्मन है? कहा, मुस्लिम के फर्जंद। इसने कहा, मुस्लिम के फर्जंद। इब्ने ज़ैद गुस्से में आ गया और कहा, तुझे कत्ल का हुक्म किसने दिया था? कमबख्त, मैंने अमीर मोमिनीन को ये खत लिखा था कि मुस्लिम के फर्जंद गिरफ्तार कर लेंगे। अगर हुक्म हो तो मैं इन्हें आपके सिपाही भेज दूं। अगर यजीद ने जिंदा भेजने का हुक्म दिया तो फिर मैं क्या करूंगा? तो मेरे पास उनका जिंदा क्यों न लाया? हारिस ने कहा, मुझे डर था कहीं शहर के लोग इन्हें मुझसे छीन ना लें। इब्ने ज़ैद ने कहा, अगर तुझे डर था तो तूने इन्हें कहीं और छुपा क्यों ना दिया? किसने मुझे खबर कर देता, इन्हें अपने सिपाहियों के हाथ मंगवा लेता। जाओ, तूने मेरा हुक्म के बगैर उनको कत्ल क्यों किया? फिर इब्ने ज़ैद ने मजमे में निगाह डाली और एक शख्स जिसका नाम मुकातल था इससे कहा कि इस बदबख्त की गर्दन काट दो। जब चनाचा हारिस की गर्दन काट के गई और वो इस दुनिया से चला गया। ना खुदा ही मिला, ना वसाले नम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जिज़ाकिल्लाह।